إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد وله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف سارے جہان کے رب اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ الحج سے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اسی ہفتے قربانی جیسی اہم عبادت سے
ہم لوگ گزرے ہیں اپنی اپنی سہولیات کے مطابق اور اپنی اپنی استطاعت و لیاقت کے مطابق تقرب الی اللہ کے حصول کے لیے چھوٹے بڑے جانوروں کی قربانی پیش کی ہے۔ قربانی سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کے اس خطبے میں قربانی کے ذریعے سے اللہ نے ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے، آیات قرآنیہ کی روشنی میں ان میں سے بعض چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اسی مناسبت سے سورۃ الحج کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی، جس میں ایک جانب کفار و مشرکین کی تردید کی گئی ہے تو دوسری جانب مسلمانوں میں جو تجدد پسند ہیں، متجددین ہیں، جو نیا دین تلاش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، نتیجے میں آیات قرآنیہ کا حوالہ تو دیتے حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زبردست تردید بھی ہے۔ علاوہ ازیں جانور کی قربانی کے پیش کرنے کا مقصود کیا ہے، اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ قربانی پیش کرنے والوں کے لیے قربانی کرنے کے بعد کیسے اوصاف سے متصف ہونے چاہیے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ جسے آپ اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں آپ کی قربانی مقبول ہوئی یا نہ ہوئی، اپنے اوصاف کے ذریعے سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے قربانی کا حکم؟ پہلے ہی جملے میں اس کے جواب دیا گیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں اور جتنی بھی آسمانی شریعتیں نازل ہو چکی ہیں، ان تمام شریعتوں میں قربانی کا حکم تھا اور اس کا ایک طریقہ تھا، اور اسی اسلام کی آخری ایڈیشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں۔ ان پر اترنے والا قرآن بھی برملا اعلان کرتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک راستہ، ایک ذریعہ رکھا ہے۔ اس قربانی کے ذریعے سے مطالبہ کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ مختلف انداز کی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 10 سے لے کے 12 یا 13 تاریخوں تک جو قربانی پیش ہوتی ہے، وہ قربانی ہے جانوروں پر اللہ کا نام لینا اور اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اس جانور پر اللہ کا نام لے جو چوپایا جانور ہے اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے حوالے کیا۔ ہم نے اپنے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ، اللہ اکبر، جانور ذبح کر دی۔ جانور کے ذبح ہو جانے سے نہ جانور کی چمڑی پہنچتی ہے، نہ کھال پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون،
بارگاہ الہی میں انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے، خشیت پہنچتی ہے، وہ جذبہ اور ارادہ پہنچتا ہے جس ارادے اور نیتوں کے ساتھ یہ قربانی کا عمل کیا گیا تھا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو جن لوگوں نے قربانی کے جانور کے گوشت کو اور قربانی کے جانور کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ کر اپنے گھر کے دروازوں پر ایک نشان دیا ہے، وہ سوچ لے یہ قربانی کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، آج بھی ہے۔ جن سے بچنا ہے، نظر بد سے بچنا ہے، جادو سے بچنا ہے، کسی کی جانب سے آنے والی پریشانی سے بچنا ہے، قربانی کا جانور ذبح کرو، اس میں دونوں ہاتھ کو رکھو، ہاتھوں میں خون کے نشان، خون بھی رہے، اور اپنے گھر کے سامنے دروازے پر اس کا نشان لگا دو۔ یہ کفار مشرکین کرتے تھے، آج بھی کہیں کہیں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ وہ لوگ بیت اللہ میں جا کے ٹانگ دیا کرتے تھے گوشت کو، اور اپنے ہاتھ میں خون لگا کر اس کے نشان لگا دیا کرتے تھے کہ اللہ کو ہم نے دے دیا۔ تو اللہ نے کہا اللہ کے پہنچتا نہیں ہے، تم کھا جاؤ گوشت اور پھینک دو خون کو۔ کس نیت سے تم نے قربانی کی ہے وہ اللہ کے پہنچا ہے۔ بہرحال قربانی ہوئی، گوشت کو کھا لیا، خون کو بہا دیا۔ اس کے بعد ہر جملے پہ غور کیجیے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قرآنی آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ رائج کیا۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کی جانب سے عطا کردہ چوپایا جانور پر اللہ کا نام لیں۔ اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کرنے کے بعد فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو جان لو کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ مطلب قربانی آپ نے غیر اللہ کے لیے کیا ہے، قربانی آپ نے دکھاوے کے لیے کیا ہے، قربانی آپ نے ریا و نمود کے لیے کیا ہے، قربانی آپ نے اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کیا ہے، سب ستیہ ناس۔ کیونکہ قربانی بھی عبادت ہے اور ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ مزاج بنایا گیا اور یہ تلقین کی گئی فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ گویا جس طرح نماز غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے قربانی بھی غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ بلی چڑھائی جاتی ہے، باباؤں کے نام کا بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ کلکتہ شہر میں لڑکیوں پر آنے والا جن شیطان جسے سیکس سدو کہا جاتا، اس کے نام کا بکرا ذبح ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ سب شرکیہ اور کفریہ عمل ہے۔ قربانی کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھنا تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے۔ قربانی تم نے اللہ کے لیے کی ہے تو آئندہ کے لیے یاد رکھنا کہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے جھک جاؤ، اسی کا فرما بردار بن جاؤ، اسی کے لیے اسلام قبول کرو۔ گویا اسلام کی فطرت میں وفاداری ہے، فرما برداری ہے، اکڑ اور شیطانی نہیں ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو بات سمجھ جائیں گے۔
انسان اپنی وسعت کے مطابق چاہے جس جذبہ اور ارادے سے ہو قربانی کا جانور خریدتا ہے. وہ تو جانور ہے، اس کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے. انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے، سب توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. اگر جانور کا دماغ خراب ہے تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچ کے دیکھو. وہ اللہ نے قربانی کا جانور تمہیں عنایت کیا ہے، وہ تم سے مضبوط ہے. اگر تمہارے بدن پہ گر جائے تمہاری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، اور وہ اپنی ضد پہ اکڑ جائے، ضد پہ اڑ جائے تو لاکھ اسے ٹس سے مس کرنا چاہو ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو چاہے جتنا لمبا چوڑا ہو، موٹا تگڑا ہو، اس جانور کو تمہارے ہاتھ میں ایسا تابع و فرما بردار بنا دیا ہے کہ جس طرح چاہتے آپ اسے گھماتے پھراتے ہیں. مقصد جس طرح یہ جانور تمہارا فرما بردار ہو گیا، اس کے ناک میں نکیل اور لگام لگایا. ایک بچہ بھی اس لگام کو پکڑتا ہے اور اسے گلی کوچے میں گھما لیتا ہے. لگام لگنے کے نتیجے میں وہ بے بس ہو جاتا، بے اختیار ہو جاتا، وہ اپنے مالک کا وفادار بن جاتا کہ لگام پکڑنے والا ہمارا مالک ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے اور سپرد کیا ہے، ہمیں اس کی سرتابی نہیں کرنی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. تو جانور تو آپ کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. آپ نے اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کر یا اللہ کا بندہ بن کر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلا کر پھر بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ جانور سے تمہیں سبق لینا چاہیے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی اللہ کے سامنے جھک جاؤ. جس طرح جانور تمہارے ہاتھ میں فرما بردار ہے، تمہارے ماتحت ہونے کے نتیجے میں بے اختیار ہے، اسی طرح تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے ہاتھ میں لگام، تمہارے ناک میں لگام لگا ہوا ہے، اور اس لگام کو پکڑنے والا یا تو اللہ ہے یا پھر رسول اللہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی اللہ کے سامنے جھک جاؤ یا اسی اللہ کے لیے مکمل فرما برداری کرو. پھر اس کے بعد تیسرا جملہ ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مخبتین کو خوشخبری سنا دیجیے. خا با تا، اس مادے سے مخبت اسم فاعل کا صیغہ ہے. مراد عاجزی انکساری کرنے والے. اللہ نے کہا قربانی کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ جو لوگ فرما برداری کرتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنا دو. مخبت عاجزی انکساری کرنے والا، استکبار سے، بڑائی تکبر سے دور رہنے والا، گھمنڈی و پندار سے دور رہنے والا، عاجزی انکساری کرنے والے کو مخبت کہا جاتا. اس جملے کو قرآن مقدس کی اس آیت میں کیوں شامل کیا گیا جہاں قرآن مقدس میں یا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا؟ اس سلسلے میں بات کہی آتی کہ انسان جب کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو کالر اٹھا کر یا گردن اٹھا کے جیتا ہے. ہم نے تو یہ بڑا سا کام کر دیا، اتنے بڑے بڑے جانور ہم نے ذبح کر دیے، اتنے لوگوں میں نے گوشت تقسیم کر دی. وہ انسان وہاں اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے. قرآن نے کہا بڑائی کا اظہار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم عاجزی اور انکساری کا اقرار کرو. جو تکبر کرنا یہ اللہ کی شان ہے، بڑائی کا اظہار صرف اللہ کے لیے، آپ بڑے نہیں ہیں. بشیر المخبتین، تکبر کو چھوڑ کر عاجزی انکساری کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور اللہ کی عبادت پر مطمئن رہنا،
ایسے انسان کو مخبت کہا جاتا ہے۔ کہا اگر آپ نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی ہے تو اللہ ہی کے لیے رکھیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر شکر گزاری کیجئے، شکریہ ادا کیجئے، بڑائی کا اظہار نہ کیجئے۔ اور جو قربانی آپ نے کر دی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس پر ملول خاطر نہ ہو، رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ لوگ تان و تشنی کرتے ہیں اتنے چھوٹا جانور لائے ہو۔ جو عبادت آپ نے اللہ کے لیے کی ہے اس پہ آپ مطمئن رہیے کہ آپ نے اللہ کے لیے کہ اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق کیا ہے۔ پھر اسی مخبت کی تفسیر کے طور پر قرآن مجید نے اور 4 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ایک بار آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَوْ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا ایک طریقہ رائج کیا ہے تاکہ لوگ اس جانور پر جو ہم نے اسے عطا کیا ہے اس پر اللہ کا نام لیں۔ بس جان رکھو کہ تم سبوں کا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اس لیے اسی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اور عاجزی کرنے والے کی صفت اگر پیدا کر لیتے ہو تو اللہ کی جانب سے بشارت و خوشخبری کی سماعت کر لو، سن لو۔ اس کے بعد کی آیت میں فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ جنہوں نے قربانی کی ہے وہ بھی، جنہوں نے نہیں کی ہے وہ بھی اپنے اندر ان 4 صفتوں کو تلاش کریں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا کلیجہ دہل جائے، دل کانپ اٹھے۔ اللہ کے جاہ و جلال کا جب تذکرہ ہو، اگر ہماری زبان سے لفظ اللہ نکلے یا ہماری کانوں تک اللہ لفظ اللہ کی سماعت پہنچائی جائے تو انسان کا طریقہ، خاص طور سے قربانی کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرما برداری کے دعوے داروں کو اللہ نے کہا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیفیت ایسی پیدا ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر اللہ کا نام لینے کے بعد بھی اللہ کے ڈر سے ہمارا دل کانپتا نہیں ہے تو قساوت قلبی اور دل کی سختی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیے اور دعا کیجئے الہی دل کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان لوگوں کو بشارت و خوشخبری سنا دیجئے جو عاجزی انکساری کرنے والے ہیں، وہ عقل نہیں دکھلاتے۔ ان کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تھر تھر کانپنا۔ اللہ کے جاہ و جلال کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مصیبتیں آ سکتی ہے اور کب ہم اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی تو گناہوں میں لت پت ہے، کوئی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ جو لوگ دوسرے کے خلاف شکایت کرتے ہیں وہ گناہوں کے پلندہ ہوتے ہیں، وہ اپنی شکل کو جن کے خلاف بکواس کرتے ہیں ان کی آئینے میں دیکھتے ہیں تو آئینے میں تو آپ کی اپنی شکل نظر آتی ہے، آپ کو اپنی خرابی نظر آتی ہے اور ان کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو کہا سنو، اپنے گناہوں پر ذرا نگاہ دوڑاؤ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے تو کلیجے کو کانپنے پر مجبور کر دو، دل تمہارا تھر تھر کانپنے لگے، تب سمجھو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا خوف اور ڈر ہے، ورنہ پھر منمانی زندگی گزارتے ہو، تم سمجھو اور تمہارا کام۔
والصابرین علی ما اصابہم، جو کچھ انہیں مصیبت پہنچتی ہے اس پر یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ قربانی کا طریقہ اور قربانی کے جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے، والصابرین علی ما اصابہم۔ مصیبت کئی طرح کی ہوتی ہے، جسمانی مصیبت پہنچتی ہے، روحانی مصیبت پہنچتی ہے، جنگوں کے بادل منڈلاتے ہیں، کساد بازاری سے دوچار ہونا پڑتا ہے، بحرانی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، معیشت تنگ ہو جاتی، رہنا دوبھر ہو جاتا، زمین اتنے وسیع اور عرید ہونے کے باوجود انسان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ سب ہے مصیبت کی شکلیں۔ پریشانی آپ کے سامنے آئی، جسمانی تکلیف آپ کو لگی ہے، مالی پریشانی سے آپ دوچار ہوئے ہیں، ذہنی اور فکری اذیتوں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے موقع پر یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے، یا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے آپ دوچار ہو گئے۔ فیصلہ آپ خود کریں گے، اب امتحان کے لائق ہے یا اللہ کے عذاب کے مستحق ہے۔ بہرحال اب مصیبت اگر آئی ہے، اللہ نے آپ کو مصیبت سے دوچار کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مصیبت کے اندر گھیر نہیں سکتی، یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کو نگاہوں سے گرانا چاہے، کسی کو مارنا پیٹنا چاہے، کسی کے عزت و ناموس پہ دھاوا بولنا چاہے، کسی کے مال و دولت کو غصب کر لینا چاہے، کسی کے مکانات کو ڈھا دیا جائے، یا کسی کے ساتھ اور کسی قسم کی پریشانی لائق ہو جائے، سمجھ لیں کہ وہ ساری پریشانی آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، ورنہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اس طرح عقیدے کی مضبوطی کا حکم دیا گیا کہ والصابرین علی ما اصابہم، جو مصیبت پہنچتی ہے بندہ اس پر صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لات پڑ رہی ہے اور اب کھاتے رہیے، تماچے رسید ہو رہے ہیں دوسرا گال بڑھا دیجیے۔ صبر کا مفہوم اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے، جہاں برداشت کرنا صبر ہے وہاں کسی چیز پہ ڈٹ جانے کا نام بھی صبر ہے۔ بہرحال کبھی اس کی وضاحت آئے گی۔ والصابرین علی ما اصابہم، جو مصیبت انہیں پہنچتی ہے یہ اس پر صبر کرتے ہیں، آہوا ویلا نہیں کرتے، نالا و شہوت نہیں کرتے، شکوہ شکایت نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے اپنی بے روزگاری کا تذکرہ نہیں کرتے، اپنی پریشانی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں کہ مصیبتیں اللہ کی جانب سے آئی ہیں، دور اللہ ہی کرے گا۔ لوگوں کا حال کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کماتا ہے، تذکرہ نہیں کرتا آج میری کمائی یہ ہوئی۔ کسی دن کلکتہ کی زبان بہنی نہیں ہوئی، دکان میں آپ پہنچے ہیں، کوئی خریدار نہیں پہنچا، 75 آدمی سے بولتے ہیں کیا بتائے تو بہنی تک نہیں ہوئی۔ یہ سب صبر کے خلاف کام ہے۔ بہرحال والصابرین علی ما اصابہم، یہ مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہوتے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ مصیبت جب آئے تو ادھر ادھر اس کا تذکرہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی لو لگائے اور اللہ ہی سے مصیبتوں کو دفع کرنے کی دعا مانگے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا وہی اللہ دیتا ہے۔ بیماری کے وقت میں، پریشانی کی گھڑی میں، حالات اگر آپ کے خلاف ہو جائے، دوست احباب کا پتہ چل جاتا ہے کون آپ کا جگری دوست ہے، کون آپ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے لوگ ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے کہتے سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ اپنی دنیا میں مگن لیتے ہیں اور سامنے اگر ہو گیا تو آپ سے دوستی نبھانے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن مصیبت میں اگر گرفتار ہے، خبر بھی کہیں سے مل جائے تو وہ بالکل کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور بعد میں کہتے کیا بتائیں پریشانی تھی، ہمیں پورے طور سے خبر نہ مل سکی وغیرہ ذالک۔
انسان پہ بھروسہ مت کیجئے، چاہے بیوی آپ کی ہو، بچے آپ کے ہو، ماں باپ آپ کے ہو، رشتہ دار آپ کے ہو، کنبر قبیلے کے لوگ آپ کے ہو، یا کوئی آپ کے ہو، ایسی گھڑی میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریے۔ مصیبتوں میں اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ساتھ دیتا ہے، جس طرح خوشحالی میں ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے پریشانی سے دوچار ہو جائے، آہ واویلا ہرگز نہ کرے، بلکہ والصابرین علی ما اصابہم، مصیبتیں پہنچ جائے تو صبر کیجئے، اور صبر کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیے، کسی کے سامنے شکوہ شکایت اور نالہ و شہوت مت کیجئے۔ تیسری اور چوتھی صفت، والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جنہیں جنت کی خوشخبری سنائی گئی قربانی جیسی عبادت کرنے کے بعد، وہ عاجزین انکساری کرنے والے افراد کی ایک تیسری صفت کیا ہے؟ والمقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ کو عبادت کے ذریعے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب کہا گیا، قرآن میں کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے۔ کہ بقرعید کی نماز پڑھی تو قربانی کر رہے ہیں، یہ دلیل ہے؟ ہم نماز تو چھوڑا نہیں ہے، وہ چاہے ایسی جگہ نماز پڑھے کہ نماز ہو یا نہ ہو۔ بقرعید کی عید الاضحیٰ کی ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے، قرآن نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، قربانی کیجیے۔ ہم نے نماز پڑھی، قربانی کی، فجر پڑھے نہ پڑھے، اس سے کیا پرواہ ہے؟ اس کی کیا پرواہ ہے؟ اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قربانی کے دن ہمیں نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد قربانی کرنی، تو آپ نے قربانی کر لی، نماز پڑھ لی، قربانی بھی کر دیا۔ اور اس پر بھی ترہ یہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جانور کو پٹکا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو دہرا رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دنیا کے سارے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، محلے والوں سے، جماعت اور قبیلہ اور خاندان کے افراد سے ہم نے رشتہ ناتا توڑ لیا ہے، ایک اللہ کی طرف رشتہ جوڑ لیا ہے، اسی کی طرف پوری توجہ کر لی جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اسی اللہ سے میرا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرستار ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دعویٰ کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جائے اور اللہ کی بات ماننے میں پہل کی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن قربانی کے وقت میں دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے خاموشی سے، ایک آدمی دھوکہ بول کے دے رہا ہے۔ دیکھیے بہت سارے نمازیوں کو دیکھا گیا پنج وقتہ نماز کے پابند ہیں، لیکن قربانی جیسی عبادت کے لیے انہوں نے ظہر اثر مغرب بھی چھوڑ دیا، پھر عشاء فجر تو تھکاوٹ میں چلی گئی۔ جو فیکٹ وہی بتا رہا ہوں، کیا عبادت آپ نے کی بھائی؟ کون سی قربانی پیش کر دی؟ والمقیم الصلاۃ، قربانی جیسی عبادت کے کرنے کے بعد اللہ کی جانب سے اللہ کی رضامندی اور دخول جنت کی خوشخبری جن کو سنائی گئی ہے، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کئی بار بات آ چکی ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے، جہاں بھی ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے میں بھی بچوں کو نماز پڑھوانا بھی ہے، اور نماز قائم کرنے میں وقت کی پابندی بھی ہے، اور نماز قائم کرنے میں سنت کی ادائیگی بھی ہے، اور نماز قائم کرنے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ہے، تبھی یہ اقامت ہوتی ہے۔ اس آئینے میں اپنی تصویر کو دیکھ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے۔ بہرحال والمقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری صفت بتائی گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے اسے روزی دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟
بس سال بھر کی کمائی کو جمع کر کے رکھا اور قربانی کے نام پہ خرچ کر دیا. اس کے بعد اور بھی بہت سارے دینی مسائل ہیں، غربا مساکین کی خدمت ہے، رفاع عامہ کے بہت سارے کام ہیں، اس میں خرچ کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ گردن سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، پاکٹ تک پہنچتا ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ان کی صفت یہ ہے کہ وہ جو کچھ اللہ نے انہیں روزی دے رکھا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، اللہ حرام نہیں دیتا، حلال دیتا ہے. تو حلال صحیح ہونی چاہیے قربانی، اور حلال کا ہی سرفر خرچہ ہونا چاہیے. ناجائز حرام مال صدقہ و خیرات کریں گے تو آپ کا کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوگا. بہرحال یاد رکھیے گا، جو لوگ مخبت کہلاتے ہیں یعنی عاجزی فرما برداری، عاجزی انکساری کرنے والے ہوتے ہیں، جو قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مژدہ و خوشخبری سننے والے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کی رضامندی کی خوشخبری سنا دو یا دخول جنت کی بشارت سنا دو. ان کے اندر کم سے کم یہ 4 صفتیں ہونی چاہیے کہ اللہ کا نام سننے کے بعد ان کا کلیجہ دہل جائے اور ساتھ ساتھ مصیبتوں پہ وہ صبر کرنے والے بن جائے اور نماز قائم کرنے والے ہو جائیں اور اللہ نے جو کچھ انہیں روزی دے رکھا ہو تو اس میں سے وہ خرچ کرنے والے بن جائیں. اس آیت کے اندر بیان کردہ صفات کو اپنے سامنے رکھیے اور اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، فیصلہ اپنے بارے میں کر لیجئے. اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.